أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 کی تلاوت سنی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 85 تک پہنچے تھے۔ یہاں پر ہم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ جو ان کے جو جرائم بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ آپس میں قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور پھر وہ لوگ ایک دوسرے کو گھروں سے باہر بھی نکال دیتے، یعنی ایک فریق دوسرے فریق کے ساتھ مل کے آپس میں ہی قتل و غارت اور گھروں سے نکالتے تھے، یعنی کہ غداری کرتے تھے، دوسرے گروہ سے دشمن گروہ سے مل جاتے تھے یا دوسری پارٹی سے مل جاتے تھے، اور پھر بعد میں جب ان کو چھڑانے کا موقع ملتا تو پھر وہ فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے تھے، یعنی کہ اس طرح کی ان کی جو آپس میں معاملات تھے۔ تو اللہ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ ان کا یہ جو جرم تھا وہ صحیح نہیں تھا کہ پہلے ان کو یعنی کہ قتل کرنا یا گھر سے نکالنا اور بعد میں اگر موقع ملے تو اس کو چھڑا بھی لینا۔ تو پہلے یہ چیز غلط تھی، پہلے غلط کام کر کے اس کو صحیح کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا، پہلے ہی غلط کام سے باز آنا ہے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ آج ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے جو آخرت کی لامحدود زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو چوز کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا کے جو آسائشات تھی یا دنیا کے جو فائدے تھے وہ انہوں نے اس کو پریفر کیا، اس کو مقدم رکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا کی زندگی میں وہ محنت کرتے آخرت کے لیے، اگر کوئی لاس اٹھانا یا کوئی نقصان اٹھانا پڑتا تو وہ دنیا میں ہی اٹھا لیتے، نہ کہ وہ آخرت کے بڑے نقصان کی طرف اپنے آپ کو دھکیل دیتے۔ تو یہ ان کی ناکامی تھی، اور ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بری چوائس تھی، بہت ہی بری، اور یعنی کہ ایسی چوائس تھی دنیا کو پریفر کرنا کہ جو نہ ختم ہونے والا پچھتاوا ہے آخرت کے بدلے میں، یعنی جو آخرت کی زندگی اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے مقابلے میں لامحدود ہے۔ دنیا کی زندگی جو آخرت کے مقابلے میں بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ ناچیز ہے، بالکل ہی چھوٹی اور ایک بہت محدود زندگی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں دوسری آیات میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ وہاں پہ جب لوگ آپس میں ڈسکشن کریں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم دنیا میں یعنی چند لمحے ہی ٹھہرے ہیں، چند ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرے ہیں۔ تو اس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کتنی چھوٹی ہے، اور وہاں پہ جو نعمتیں ہیں وہ بھی نہ ختم ہونے والی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور وہ بھی ایسے ہی نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے تجارت کی کہ دنیا کی زندگی کے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا، یہ بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم آخرت کو جو مقدم رکھیں، اس کے بارے میں ہمیشہ سوچیں، اور ہمیشہ جو محنت ہے اس کو آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور کریں۔ جیسے ہم دنیا میں کتنی محنت کرتے ہیں کہ ہمارا مستقبل محفوظ رہے، ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ رہے، ان کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں کہ تاکہ ان کا ہمارا جو مستقبل ہے ہمیں فیوچر میں کسی کی محتاجی نہ ہو، ہمارے پاس اتنا سرمایہ اتنا پیسہ ہو کہ ہم اس سے اپنا جو آخری جو وقت ہے اس کو اچھا گزار سکیں۔ سیم اسی طرح ہمیں محنت کرنی چاہیے آخرت کی زندگی کے لیے، تاکہ دنیا کے سے جانے کے بعد
ہماری جو اگلی زندگی ہے اس میں بھی ہمیں مشکل نہ آئے. یہ تھا اس آیت کے اندر میسج. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے, جو بیمار ان کو شفا دے, اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.